فرماتے ہیں کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، تمہارے صغیرہ گناہ میں معاف فرما دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب تو ظلم کرتا ہی نہیں، ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا تمہارا رب، نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ ظلم، انسان ہے جو اپنی ذات پہ خود ظلم کرتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے۔ آپ نے آیت کے اسلوب پر غور نہیں کیا، ملک صاحب آیت کا اسلوب سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور رب پر ایمان لاتے رہو تو اس کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شکر ادا کرنے میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان غفلتوں کی وجہ سے، غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ دو کام چھوڑ دو، ایک تو میرا شکر ادا کیا کرو، پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پر توکل کیا کرو، ایمان لایا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن اگر وکان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا، شاکر کا معنی شکر ادا کرنے والا، لیکن یہاں مراد قدردان ہے۔ آپ شکر ادا کر کے دیکھو تو صحیح اللہ تمہاری کیسی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر اپنا انالیسز کریں، اپنا جائزہ لیں، میں پوچھ لوں نا زاہد صاحب آپ کا کیا حال ہے، بس جیڑی لنگ جائے چنگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ پوچھیں دن کیسے گزر رہے ہیں، بس جی لنگ ہی رہنے، لنگانے جو ہیں نے، یہ کیا ہے؟ یہی تو ناشکری، اور کیا ہے؟ نہیں، پوچھیں جی کیسے ہیں حالات، کیسا ہے کاروبار، دن کیسے گزر رہے ہیں، الحمدللہ علی احسانہ، یا اللہ کے ہر احسان پر میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہے شکر خدا کا۔ عملاً بھی شکر ادا کرنا چاہیے، قولاً بھی، فعلاً بھی، باطنی طور پر بھی شکر گزار رہنا چاہیے اور ظاہری طور پر بھی شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی ایک بڑی بری فطرت ہے، میں نے اگر کسی کو فضیلت دے دی ہے تو اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ جب کسی کو فضیلت دیتا ہے، کسی پر فضل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم ان مناصب کی تمنا نہ کرو۔ اور سب سے بڑی ہمارے اندر خرابی یہ ہے، اگر ملک صاحب ان کے صاحبزادے نے گاڑی بدل لی ہے نا تو میرے پیٹ میں اس دن سے درد ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہا، جب تک وہ گاڑی میں لے نہ لوں، اگر نہ ملے تو کم از کم ان کے ہاتھوں سے چلی جائے، ان کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم میں سے کسی کو فضیلت دیتا ہوں، کسی کو مقام دیتا ہوں، مرتبہ دیتا ہوں، اچھا کاروبار دیتا ہوں، اچھے مناصب دیتا ہوں، اس کو عہدہ دے دیتا ہوں، اس کو خاندان میں ایلیویٹ کر دیتا ہوں، اس کی عزت افزائی کر دیتا ہوں، اس کو اچھی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں، تم اس کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسد کی تعریف اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ حسد کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حسد کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ اسے اس کے صاحب کی نعمت مل جائے، باجوہ صاحب سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں ملتی کم از کم ان کی زائل ہو جائے، پھر میرے دل کو اطمینان آ جائے گا، پھر مجھے سکون آئے گا۔ پہلی تو میری تمنا یہ، حسد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ اس سے لے کے مجھے دے دے، اور اگر وہ میرے مقدر میں نہیں، مجھے نہیں مل رہی تو کم از کم اس کی نعمت زائل ہو جائے، پھر میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ اور یہ تمنا مذموم ہے۔ اگر یہ تمنا کرے کہ اس کے صاحب کے پاس بھی وہ نعمت رہے اور مجھے بھی مل جائے، آپ نے کیا تمنا کرنی ہے؟ یا اللہ جس کو تو نے نعمت دی ہے اس کو اس کے پاس بھی رکھ، اس کو بھی بدستور بحال رہنے دے، اور یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ رشک بن جاتا ہے، غیبتہ کہتے ہیں اس کو، غیبتہ عربی کے اندر رشک بن جاتا ہے، اور یہ بات اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے۔ لیکن میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا، مجھے تو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی کو نعمت ملتی ہے، مجھے بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس جی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے جی، بس
تو میں کہتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ بچے اگر کوئی اچھی پوزیشن، یہ بیٹھے ہیں 2-3 ینگ گائز آر سٹنگ بفور می، یہ اچھی پوزیشن لے لیں، اور چوتھا کہتا ہے کہ جی وہ بس اللہ دی مرضی ہے، پیو تے کریانے دکان لاندا سی، دادا دا ریڑھی لاندا سی، بس رب جی نو مرضی چاہے دے دے وے۔ یہ وہ اندر کا حسد اور بغض اور اناد ہے جو چھن چھن کے آپ کی زبان سے باہر آ رہا ہے۔ یہی تو حسد اور بغض ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ دعا کریں اس کے لیے جس کو اللہ نے نعمت دی کہ یا اللہ اس میرے بھائی سے نعمت کو زائل نہ ہونے دینا، اور اگر میرے مقدر میں بھی یہ نعمت فرما دے تو میں تیرا پہلے بھی شکر گزار ہوں، تیرا اور بھی شکر ادا کروں گا۔ ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، میں یہ کل آیت پڑھی کہ جاؤ کا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، ہاں جی یہ بڑی زبردست آیت ہے، اور اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم عموم کے تحت آتا ہے۔ ابو صادق فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کی تدفین کو 3 دن ہوئے تھے جی، زیادہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حبیب نے فرمائیے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں آ جایا کریں۔ اچھا، بڑی آیت کا اسلوب بڑا قابل غور ہے۔ اگر آپ نے زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو طے شدہ بات ہے کہ آپ نے اللہ کے ضابطے کو وائلیٹ کیا ہے۔ وائلیشن جو ہوئی ہے اللہ کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اپیرنٹلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے کہ اگر یہ گناہ یا ظلم کر بیٹھے تو انہیں کہے کہ فوراً میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کریں، توبہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، اے حبیب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو انہیں کہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اب بات اسلوب غور کریں نا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، فرمایا نہیں آپ کے پاس آ جائیں۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے رسالت امام علیہ السلام کی تدفین کو، اچانک دور دراز سے ایک بدو آیا اور آ کے سوال کیا کہ آپ رسالت امام علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آتے ساتھ سیدھا آپ کی تربت انور پہ گیا، آفٹر 3 days، 3 دن کے بعد جاتے ساتھ ہی قبر انور پہ گرا اور زارو قرار روتا رہا، اور اپنے سر پر آپ کی قبر سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا رہا اور کہتے یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مان لیا، میں نے مانا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو کہا میں نے سنا، جس کا آپ نے حکم دیا ہم نے اس کو دلوں میں رکھا، یاد کیا۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے اس کو بھی مانا، اس پر بھی عمل کیا۔ اب میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے آپ کا حکم یاد آ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ 2 اس میں روایت آتی ہیں جی۔ ایک تو اس کے اندر روایت یہ آتی ہے کہ آپ کے قبر انور کے پاس العتبہ وہ شخص بیٹھا تھا، اس نے اس روایت کیا۔ اور دوسرا شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اشعار پڑھے، قبر انور پر رو رہا ہے اور خاک اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، اشعار پڑھتے ہیں یا خیر من دفنت بالقائی اعظمہ، اے وہ ذات جو سب سے کائنات میں اللہ کی مخلوق میں افضل ہے، اب وہ زیر زمین ہے، اب وہ زمین کے اندر ہے۔ فتاب من طیبہن القاء ولاکم، اور کہتے ہیں آپ کے بدن اطہر کی خوشبو نے اس مٹی کو بھی خوشبودار کر دیا ہے، کیونکہ وہ قبر پر لیٹا ہوا تھا، سر رکھ کے لیٹ کے، یا رسول اللہ مجھے اس مٹی سے آپ کی خوشبو آ رہی ہے۔ نفس الفداء للقبر انت ساکنہ، میری یا رسول اللہ میری جان اس قبر کی مٹی پر فدا ہو جائے جس کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں یہ اشعار پڑھ رہا تھا، فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، اور یا رسول اللہ اس قبر میں معصیت سے پاکیزہ اور سخاوت اور جود و کرم سے بھرپور ذات جو ہے آرام فرما رہی ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ رو رو کے پوچھ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو آپ اور آپ کے رب نے تو فرمایا تھا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آپ کے پاس آ جاؤ، میں تو آ گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں روضہ انور سے آواز آئی قد غفر لک، چلے جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ قبر سے یہ آواز آئی۔ اور دوسرا روایت میں آتا ہے، عتبہ کہتے ہیں کہ اسی رات خواب میں رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اس اعرابی اور بدو دیہاتی کو جا کے خبر دے دو، بشارت دے دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ دونوں روایت آتی ہیں۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یرقان صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہے وہ آپ کی بارگاہ جو ہے شفا خانہ ہے، جہاں سے ہر بیماری کی شفا میسر آتی ہے۔ اگلی آیت لیتے ہیں جی، اختصار کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آدمی کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو جی، میں حدیث لے رہا ہوں جی سورۃ نساء کی اس آیت کے حوالے سے، اور رسالت ماب الاسلام عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی سخت بوڑھا دیہاتی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے بیٹھا اور آپ کے سامنے کہتے یا رسول اللہ، اب اس کی بات سننے والی ہے۔ وہ کہتے یا رسول اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، پہلی بات کرتا ہے، اور لیکن جب سے میں نے اللہ کو جانا میں نے شرک کبھی نہیں کیا۔ پہلی بات اس نے کہی کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں شرک کبھی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کے رب پر ایمان لایا، میں نے اپنے رب کو کارساز جانا، وکیل جانا، کام بنانے والا جانا، اور میں نے کبھی اللہ پر جرت کر کے گناہ کبیرہ نہیں کیا، اور میں نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی یہ گمان نہیں کیا کہ میں رب سے بھاگ کے کہیں جا سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں رب سے بھاگ جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، اللہ کی گرفت سے، اس کی سلطنت سے باہر چلا جاؤں گا۔ میں یا رسول اللہ میں بہت نادم ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، میں مغفرت کرتا ہوں۔ اب بتائیے میرا کیا حال ہے؟ یہ پہلے اعتراف کرتا ہے، پھر پوچھتے یا رسول اللہ اب بتائیے، اب فرمائیے آپ۔ یہ میں نے آپ کو دل کی کیفیت تو بتا دی ہے کہ میں نے یہ دل میں تسلیم کر رکھا ہے کہ میں رب کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ رسالت ماب الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل کر دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے حبیبی سے بتا دیجئے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بات ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے جی۔ اب یہ آگے وہ آیات آ رہی ہیں خواتین کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ جب شوہر اور بیوی کے اندر ناچاکی اور نا اتفاقی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بے رغبتی ہو جائے یا زیادتی کا اندیشہ ہو، تو پھر دونوں باہمی اتفاق رائے سے، یہ غور سے سنیے گا، ان امرأۃ خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا وصلح خیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بغض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی عمر ڈھل جاتی ہے، تھوڑی بوڑھی ہو جاتی ہے، مرد دیر تک جوان رہتا ہے، مرد کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ آیت محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کی بیٹی اور ان کے خاوند اسد بن زبیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کی صاحبزادی جوان تھیں اور ظاہر ہے زندگی اچھی گزر رہی تھی، بڑھاپا ہو گیا اور ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور ان کی توجہ بیوی کی طرف ہو گئی۔ اس پر یہ ان کی مسلمہ کی صاحبزادی نے آ کے رسالت ماب الاسلام سے شکوہ کیا کہ میرے شوہر کی توجہ میری طرف کم ہے، تو مجھے مہربانی فرما دیجئے، میرے شوہر کو تلقین کیجئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، شوہر کی اٹینشن نہیں رہتی ہے، توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایسا کریں کہ باہمی اتفاق رائے سے یا تو دوسری شادی کی ہے اس کو قبول کر لیں، دوسری جو آپ کی شوہر کی بیوی ہے اس کو دل و جان سے قبول کر لیں، اور یا پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا بنت زمع وہ مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت، لیکن جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور سن ایاس کو جا کے پہنچیں تو انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں میرے اور نبی کریم علیہ السلام کے مابین جو ہے وہ جدائی نہ ہو جائے یا عدم التفات نہ ہو جائے۔ وہ خود ہی حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سیدہ عائشہ جوان ہیں تو آپ میری باری میرے گھر تشریف نہ لائیں، وہ میری باری میں حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ بہت خوش ہوئیں، نبی پاک بھی خوش ہو گئے۔ والنٹیئرلی اگر میں اور آپ حقائق کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ کجا کے بندہ کھینچا تانی شروع کر دے اور دوسرے کے لیے ہرڈلز کریٹ کرے، اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ اور اللہ فرماتے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور بہتر تو یہ ہے کہ تم خواتین کے مابین جو ہے، اپنی بیویوں کے مابین جو ہے انصاف رکھو اور عدل کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان عدل نہیں رکھ سکتا، اس پر قادر نہیں ہوتا۔ رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری جتنی بھی ازواج ہیں میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، باریاں بھی مقرر کر رکھی ہیں اور دوسرے معاملات میں میرا سلوک بھی برابر ہے۔ میں نے تقسیم اور عدل کے اندر میں نے کبھی کہیں بھی جھکاؤ میرا نہیں ہے، لیکن میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔
میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے۔ جو دنیاوی معاملات ہیں تو گویا محبت میں تو تم برابر کا سلوک، ہم برابر کا سلوک محبت میں نہیں کر سکتے، خرچ میں کر سکتے ہیں، تقسیم میں کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری جذبہ ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں۔ تو میرے نبی نے عرض کیا یا اللہ کہ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں نے کیا، اور جو تیرے اختیار میں ہے اس پر میں قادر نہیں ہوں، تو ہی قادر ہے۔ اور میں تجھ سے اسی بات کا سوال کرتا ہوں جی، بس میری آخری بات، اس سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ باتیں بڑی توجہ طلب اور ہیں وضاحت والی ہیں جی۔ میں دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی جی، میں یہ پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی عذاب دینے کی اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اس کے اندر پہلے شکر کا ذکر ہے اور بعد میں ایمان کا ذکر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان ہوگا تو شکر قبول ہوگا نا۔ اگر ایک نان مسلم آپ کے سامنے شکر، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا شکر قابل قبول نہیں، پہلے اس کو رب پر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان جو ہے فرسٹ اسٹیپ ہے، شکر اس کے بعد دوسرا ہے۔ اب اس کا بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دو احادیث رکھ کے جی، بڑی 2 منٹ کے اندر 2 حدیث بیان کروں گا جی۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا اور اس کے بال جو تھے وہ بڑے گنجلک تھے، اٹکے ہوئے تھے، اور بالوں میں آپ نے فرمایا تیرے پاس کنگھی نہیں ہے؟ کہتے ہیں تو فرمایا اٹھ جاؤ میرے پاس، کیا تم بال بھی نہیں سنوار سکتے؟ جاؤ دوبارہ میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے بالوں کو نہ سنوار لو۔ آپ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، اس کے میلے کپڑے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ تو ان کپڑوں کو دھو لیتا، ان کپڑوں کو دھو کے پہن لیتا؟ اور کہتے یا رسول اللہ ہے، فرمائی ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4062 نمبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ سے حدیث کر رہا ہے، فرمایا جاؤ آئندہ میرے پاس آنا تو کپڑے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آنا۔ تیسرا بندہ ایک ایسا تھا کہ جس کے دانت بہت یلوش تھے، تو فرمایا کہ تیرے پاس مسواک نہیں ہے تو مسواک کر کے آنا۔ میں اس حدیث کے بعد آپ سے بھی ایک سوال کرنے والا ہوں۔ ابو الاحوص فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ذرا ہلکا کپڑا پہنا تھا، کم قیمت والا کپڑا۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے، میں نے ذرا کم قیمت والا کپڑا پہنا تھا۔ آپ نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا تو فرمایا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ آفتاب صاحب بات غور سے سننے والی ہے، آپ کھاتے پیتے آدمی ہیں، آپ ویل آف ہیں، آپ کی بچے ویل آف ہیں، اب آپ ہلکا سا کپڑا 150 روپے گز والا پہن کے آ جائیں۔ پھر نبی نے فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ مال تو ہے۔ اچھا فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس نا اونٹ بھی ہیں اللہ نے دیے، میرے پاس گائیں بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، میرے پاس ڈھیروں غلام بھی ہیں۔ تو فرمایا جب تجھے اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا ہے، مجھے تیری ذات پہ، تیرے بدن پہ اللہ کی نعمتوں کا اثر دکھائی نہیں دے رہا، مجھے تیرے بدن پر، تیرے لباس میں خدا کی نعمتوں کا اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ذات میں تمہاری عزت افزائی اس وقت فرمائے گا جب تیرے بدن پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوگا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ کھاتے پیتے آپ لوگ ہیں، ہلکا کپڑا نہ پہنیں، اسراف بھی نہ کریں، لیکن کم از کم جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اچھا لباس تو پہنیں کہ آپ کے بدن پر جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کی عزت افزائی فرماتا ہے جو اس کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اما بے نعمت ربی کا فحدث، اور اللہ فرماتے ہیں اگر نعمتیں دی ہیں تو اس کا اظہار بھی تو کرو، چرچا بھی تو کرو کہ یہ فقیر۔ اچھا یہ باتیں تو میں نے آپ سے کی، بس بات تو میری ختم ہو گئی۔ یہ جو ملنگ ہوتے ہیں جن کے بال وہ آفتاب سا وہ بنے ہوتے ہیں ایسے سوئیوں کی طرح، اور مٹی اٹکی ہوتی ہے، ہاتھ میں کنگر پہنے ہوتے ہیں، ہو 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 کرتے پھرتے ہیں، اور آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اپنے نبی اور رب کا راستہ چھوڑ کے بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا راستہ چھوڑا، اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑا، دین کو چھوڑا، دین کی تعلیمات کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑنے کے بعد یہ اللہ والے ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ بہروپیے ہیں جو آپ کے ایمان کو نقب لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی اللہ والا، اگر یہ اللہ والے ہوتے تو میرے نبی اس میلے کپڑے والوں کو انڈورس فرماتے کہ بڑا اچھا کیا تو اتنے گندے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ نے کنگھی کرو، اپنے بالوں کو سنوارو، اور تمہارے بدن پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اثرات نظر آنے چاہیے۔ یہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ وہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے جو آپ کو دین سے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔